بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبوا أهل بيتي لحبي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیوں بزرگوں، آج محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے سن 1447 ہجری. محرم الحرام یہ اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ ہے. گویا اسلامی نیا سال شروع ہو گیا ہے. 1446 ہجری ہو چکے مکمل، 1447 ہجری کا آغاز ہو گیا ہے. 8 تاریخ بھی ہو چکی ہے. عربی میں کہاوت ہے من ساوا یومان فہو فی الخسران، جس کے 2 دن ایک جیسے ہوں وہ نقصان میں ہے. 2 دن ایک جیسے کا مطلب کہ کل بھی ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھی اور کاروبار پر گئے، کاروبار کیا، کھانا پینا کھائے سو گئے. آج بھی 5 وقت کی نماز پڑھی، کاروبار پر گئے، کھانا پینا کھائے سو گئے. کوئی نیک عمل کا اضافہ نہیں. مثال کے طور پر کل اشراق نہیں پڑھ سکے تھے، آج اشراق پڑھ لیے. کل پاؤ پارا قرآن پاک کی تلاوت کیے تھے، آج 6 رکوع. پاؤ پارا مطلب یہ کہ 4 رکوع 5 رکوع کا ایک حصہ ہوتا ہے. قرآن کے جو پارے ہیں وہ 4 حصوں میں ہوتے ہیں، 4 حصے مل کر پارا بنتا ہے. تو ایک حصے کو پاؤ پارا یا عربی میں ربع کہتے ہیں، یعنی چوتھائی. تو ہم نے 1 ربع پڑھے، 1 چوتھائی پڑھے. دوسرے دن چوتھائی بھی پڑھے اور 1 رکوع اور زیادہ پڑھے. تو یہ 2 دن سیم نہیں ہوئے. یا پھر کل ہم نے 1 حدیث سیکھی، آج 2 حدیثیں سیکھی. یا کل 1 تسبیح ہم نے سبحان اللہ کی پڑھی تھی، آج 2 تسبیح پڑھ لی. تو مومن کا معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ روز بروز نیکیوں میں اضافہ. کل 5 روپے صدقہ کیے تھے، آج 6 روپے کر دیے. تو من ساوا یومان فہو فی الخسران، کہ جس کے 2 دن ایک جیسے ہوں وہ نقصان میں ہے. تو ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے دن ایک جیسے نہ ہوں، بلکہ نعمتوں میں نعمت تو اللہ دیتے ہیں اور نیکی کی توفیق کا ملنا بھی ایک نعمت ہے. تو نعمتوں میں اضافہ، عبادتوں میں اضافہ ہم فکر کریں. تو نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے. زندگی بہت قیمتی شے ہے، بہت قیمتی. آپ چاہے اس کو سونا بنا لیں، چاہے مٹی بنا لیں، چاہے سونا بنا لیں، چاہے سونے میں گزار دیں، چاہے تو جنت کے حقدار بن جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم کے حقدار بن جائیں. ہمارے ہاتھ میں اللہ پاک نے ہمیں اختیار دیا ہے. اسی اختیار کا حساب کتاب ہوگا. جانور کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ کسی اسکول میں جائیں، مدرسے میں جائیں کہ ہم کو بھی پڑھنا ہے نا. ہم راستے میں بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں راستے کے حقوق معلوم نہیں ہیں تو ہمیں راستے کے حقوق سمجھا دو. جانور کبھی نہیں جائے گا، اس کو یہ سینس ہی نہیں ہے. اللہ نے انسان کو دی ہے. اسی بنیاد پر اس سے حساب و کتاب ہوگا. کیوں؟ اس کو اختیار ہے اچھا برا کرنے کا، اچھی بری چیز کو پسند کرنے کا، نیکی اور برائی، نیکی کرنے کا اور برائی سے بچنے کا. اس کو اختیار ہے. تو میرے بھائیوں، ہم اپنے اختیار کا صحیح استعمال کریں. ہو رہی ہے عمر کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. برف اگر آپ رکھ دو باہر، دھیرے 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 پگھل کے ختم.
ہماری زندگی بھی پگھل رہی ہے. یا بنی آدم انکا ایام فاذا ذهب يوم ذهب بعضک. بزرگوں نے فرمایا کہ اے ابن آدم تم دن ہو، دن. اگر ایک دن تمہارا گزرتا ہے تو تمہارے باڈی کا ایک حصہ گزر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. دھیرے دھیرے پورے دن گزر جائیں گے اور آپ کی باڈی بھی، آپ کی روح بھی ختم ہو جائے گی. مطلب یہ کہ انتقال ہو جائے گا، روح نکل جائے گی. تو پہلا پیغام آج جو دینا ہے وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں ہم اپنی زندگانی کی قدردانی کریں، شیڈول بنائیں. غفلت میں زندگی بہت گزر گئی، بہت بہت بہت، دن رات. اب جو کچھ بچے کچھ دن ہیں، معلوم نہیں کہ یہ زیادہ ہے یا جو گزر گئے وہ زیادہ ہیں، کچھ معلوم نہیں. اور آج کل تو کیسی کیسی بیماریاں ہیں، اچانک حادثات ہو جاتے ہیں. اس لیے حدیث شریف میں ایک دعا سکھلائی گئی، اللہم انی اسألک من فجأة الخیر واعوذ بک من فجأة الشر. اے اللہ اچانک کی بھلائی عطا فرمائیے. سرپرائز، وہ اچانک اس میں خوشی ہوتی ہے، کوئی غم نہیں کرتا ہے کیونکہ اچانک کی بھلائی ہے. واعوذ بک من فجأة الشر. اے اللہ میں اچانک کی برائی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اچانک کی تکلیف سے، مصیبت سے، بیماری سے آپ کی حفاظت چاہتا ہوں. یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. اچانک خبر آئی کہ یہ حادثہ ہو گیا آپ کے گھرانے میں، فیملی میں، آدمی ایک دم ہل جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو حدیث شریف میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو میرے بھائیوں زندگانی کی قدردانی کیجیے، اپنی فکر کیجیے، اپنے بچوں کی فکر کیجیے. ابھی آج کل تعلیمی ادارے چل رہے ہیں، شروع ہوئے ہیں، تو اچھے تعلیمی اداروں کا انتخاب کرنا چاہیے تھا. اب تو وقت شاید آگے ہو گیا، ایڈمیشن وغیرہ ہو گئے. اچھے تعلیمی ادارے، اچھے تعلیمی ادارے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی اہتمام ہو، جہاں ہمارے بچوں سے کفریہ شرکیہ کام نہ کروائے جائیں. ابھی 15 اگست آئے گا، دیکھ لینا کیا کیا ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کفریہ شرکیہ کام، کفریہ شرکیہ نعرے، بھارت ماتا کی جے کا نعرہ لگانا صحیح نہیں ہے اسلام کے اعتبار سے. اور ہمارا سنویدھان ہم کو اس اپنے دھرم پر، ہر ایک کو اپنے دھرم پر مکمل عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے. بھارت ماتا کا تصور برادران کے وطن کے یہاں ایک خدا کے روپ میں ہے، ایک مورتی کے روپ میں ہے. ہمارے یہاں مورتی پوجا حرام ہے. ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سوا کوئی شریک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اور یہ سنتے ہیں اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ بچے نعرے لگاتے ہیں. روکا جائے، سمجھایا جائے. ہو سکتا ہے مسئلہ معلوم نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اذهبا الى فرعون انه طغى. اے ہارون، اے موسیٰ علیہم السلام، دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس کو سمجھاؤ. لعلہ یتذکر و یخشی. ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات مان لے، نصیحت قبول کر لے، ڈر جائے. اللہ کو تو سب معلوم، لیکن حجت پوری کرنی ہے بھائی. فرعون یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، میں کیا کروں. ہر زمانے میں اللہ نے نبی بھیجے، یہاں تک کہ آخری نبی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبوت کا سلسلہ، نئے نبی کوئی نہیں آئیں گے. اب امت میں جو کام ہوگا یہ علماء کریں گے، یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں. یہ صحیح بات پہنچائیں گے، جس کو عمل کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے مت کرو. کل کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ارے ہم کو مسئلہ معلوم نہیں تھا. تو میرے بھائیوں اپنی زندگی کی ترتیب بنائیے، اپنے گھر والوں کی زندگی کی ترتیب بنائیے، اپنے بچوں کی دینی ایمانی فکر کیجیے. ابھی ہم 10 محرم سے ایک مکتب شروع کر رہے ہیں. مکتب ماشاءاللہ اپنے یہاں بہت سارے ہول سیل میں ہیں، اچھی بات ہے. ہاسپٹل بھی بہت سارے ہیں، میڈیکل بھی بہت سارے ہیں. کسی کو کوئی اعتراض کہ دوسرا نیا میڈیکل کیوں کھول رہے بھائی؟ تو مکتب بھی ہم شروع کر رہے ہیں جامع مسجد کے فرسٹ فلور پہ. اس کا نام ہے مکتب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 10ویں محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، تو اسی مناسبت سے اس میں 6 یا 7 سال کے بچوں کا ایڈمیشن لیں گے. صرف بچوں کا، بچیوں کا نہیں. اور صرف 6 یا 7 سال، اس سے کم عمر کے بھی نہیں.
ہم یہ چاہتے ہیں کہ نئی نسل بہترین انداز میں تیار ہو. ہر عالم یہ چاہتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی ہماری نئی نسل پر خشت اول چون نہد میں مار کر تاثریا میر ودی وار کر. پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی رکھی جائے گی آسمان تک جو عمارت بنے گی وہ ٹیڑھی ہوگی, اور پہلی اینٹ اگر سیدھی ہے تو جو عمارت اور دیوار بنے گی وہ سیدھی ہوگی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلی اینٹ سیدھی ہو. تو اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں اپنے بچوں کو بھیجیں, اور اگر بچہ آپ کا کہیں پڑھ رہا ہے اچھی جگہ مکتب میں, بالکل وہاں پڑھائیے, نکالنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. جو نہیں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ہے, جو نہیں ڈالے ہیں, جو بچے نہیں پڑھ رہے, 5-6 سال کے ہو گئے گھوم رہے, 7 سال کے ہو گئے مکتب ہی نہیں جا رہے ہیں, اور جو بچے مکاتب سے نہیں جڑیں گے ان کا دین اور ایمان پر قائم رہنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل, بہت مشکل ہے. ابا کے پاس تو ٹائم نہیں ہے, اماں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. تو یہ بچوں کو سمجھائے گا کون کہ ایمان کیا ہے اور محرم الحرام کیا ہے؟ یہ سمجھیں گے کالا کپڑا پہنو گھومو. محرم الحرام ایک محترم اور معزز مہینہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تقریباً 17 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے 11 ہجری میں. تو 17 ہجری میں ڈسکشن کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اپنے کو اسلامی سال کو ترتیب دینی ہے, کس سن سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے. بہت سارے مشورے ہوئے. حضور کی پیدائش کا واقعہ لیا گیا کہ جب حضور پیدا ہوئے تب سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے, سن کا آغاز کیا جائے. کسی نے کہا کہ واقعہ فیل جو ہاتھی والے جو کعبہ شریف پر جو حملہ کرنے کے لیے ابرہا اور اس کا لشکر آیا اس سال سے. کسی نے کہا نبوت کے سال سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہجرت کے سال سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تب سے جو ہے اسلامی سال کی بنیاد رکھی جائے. پھر مہینہ کون سا؟ تو محرم الحرام. قرآن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں, عظمت والے ہیں. اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں, اس میں سے 4 مہینے بہت مقدس ہیں. کون سے؟ ذی قعدہ, ذی الحجہ, محرم الحرام, اور چوتھے نمبر پر رجب المرجب, رمضان سے 2 مہینے پہلے. تو یہ تو قرآن میں ہے بھائی. محرم الحرام پہلے سے محترم اور مقدس ہے. اس میں تو ہمیں نیکیاں زیادہ کرنے کا حکم دیا گیا, گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد اگر کوئی افضلیت والے مہینے ہیں, افضل مہینہ ہے جس میں روزہ رکھا جائے, تو محرم کا مہینہ ہے اور وہ اللہ کا مہینہ ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس محرم کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی. مہینے اور دن ایک ایک سیکنڈ سب اللہ کا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون؟ اللہ. لیکن خاص نسبت مسجد خدا کا گھر, لیکن کعبہ وہ بیت اللہ, اس کی عظمت, اس کا احترام تمام دنیا کی مساجد سے بڑھ کر ہے, کیونکہ اس کی نسبت اللہ کے ساتھ جڑ گئی. بیت اللہ, اللہ کا گھر. کتابیں دنیا میں بہت ساری ہیں, لیکن کتاب اللہ قرآن پاک, اللہ کی کتاب, تمام کتابوں میں بڑھ کر, سب کتابوں سے بڑھ کر قرآن ہے. تو میرے بھائیوں, یہ محرم کا مہینہ احترام والا ہے, عظمت والا ہے, عبادت کا مہینہ ہے, روزہ رکھنے کا مہینہ ہے, نہ یہ کہ ماتم. ماتم کیوں؟ ماتم کی اسلام میں کیا حقیقت ہے؟ اگر ماتم کا کوئی دن ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا دن ماتم کا دن ہوتا. آپ سے بڑھ کر کوئی ہے؟ خدا کے بعد کون سی ہستی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن نہیں, کچھ صحابہ کرام, بلکہ سارے صحابہ کرام, بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول کی, جب حضور مدینے میں آئے ساری چیز روشن ہو گئی, ہر جگہ نورانیت محسوس ہو رہی تھی جب مدینے میں آئے ہجرت کر کے. اور جب آپ کا انتقال ہوا تو تمام چیزوں پر ایک غم اور تاریکی سوار ہو گئی. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے. صحابہ کرام ٹوٹے دل کے ساتھ, حضرت عمر تلوار لے کر گھوم رہے. کسی نے کہا کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو اسی گردن اڑا دوں گا.
حضرت عثمان خاموش ہو گئے, حضرت علی بھی سکتے میں چلے گئے, کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لیکن مرد مجاہد اور خلیفۃ الرسول, وزیر رسول, صاحب غار, سمجھ میں آئی بات, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوست ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس وقت مدینے میں تھے بھی نہیں, ان کی ایک دوسری بیوی تھی, وہ اس سے ملنے کے لیے گئے تھے مدینے سے باہر کے علاقے میں. وہاں ان کو خبر دی گئی کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا, اور حضرت ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر گئے تھے صبح میں فجر کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہت اچھی تھی. تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہونی شروع ہوئی اور پھر انتقال ہو گیا. حضرت صدیق اکبر کو معلوم ہوا, آپ آئے گھوڑے پر سوار ہو کر, مسجد نبوی کے کنارے میں گھوڑے کو باندھا اور اپنی بیٹی کے کمرے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں داخل ہوئے جہاں حضور کی قبر مبارک ہیں. آپ نے چادر ہٹائی, پیشانی پر بوسہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور فرمایا طبت حیا وطبت میتا. انہوں نے محسوس کر لیا کہ رسول اللہ کا انتقال ہو چکا ہے, اور پھر یہ بوسہ دے کر پیشانی پر فرمایا آپ کی زندگی بھی شاندار پاکیزہ, آپ کی موت بھی شاندار پاکیزہ. اور پھر آپ نے دیکھا لوگوں کے حالات تو سب بکھرے ہوئے ہیں, ٹوٹے ہوئے ہیں, اور حضرت عمر جلال میں تلوار لے کر گھوم رہے ہیں کہ کسی نے کہا حضور کا انتقال ہوا تو گردن اڑا دوں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. پھر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہی ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں. افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم, اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے, اگر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے تو کیا تم پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا, جو دین اسلام سے پھر جائے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا. وسيجزي الله الشاکرین, اور قریب اللہ تعالی قدردانوں کو اور ایمان والوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. جو ہی یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور صحابہ کرام نے سنی اور یہ بات تقریر سنی, سب کو یقین ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, اور سب کے دل کو سکون مل گیا. یعنی سب مطمئن ہو گئے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جلال تھا, غصہ تھا, وہ بھی ایک دم ختم ہو گیا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آیتیں ابھی اتری ہیں, ابھی ایسے کچھ انداز سے تقریر کی, پھر نہ پیدا شبہ ہے باطل ہوا. آج تو آیا مزہ قرآن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. یہ اشعار علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں, لیکن اس میں ایک پیغام یہ کہ جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. یہ حضرت عمر نے فرمایا. تو میرے بھائیوں, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمارے لیے فخر کی چیز ہے. خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فخر کی چیز ہے. شہادت تو مانگی جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے. حج پہ جانے والوں سے کہا جاتا ہے, عمرے پر جانے والوں سے کہا جاتا ہے کہ مدینے میں اپنے لیے موت کی بھی دعا کرنا کہ اے اللہ جب آخری وقت ہو تو مدینہ پہنچا دینا. ہمارے کتنے بزرگان دین ہجرت کر گئے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دیکھیے, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دیکھیے. مہاجر مکی, مہاجر مدنی, اور ان کی قبریں وہی ہیں. حضرت حاجی صاحب کی قبر تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں کے پاس ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی مکے میں قبر ہے, اور شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مدینہ میں ہے, جنت البقیع میں ہے. حضرت عمر دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک, اے اللہ مجھے اپنے رستے کی شہادت نصیب فرما دیجئے اور میری موت مدینے رسول میں فرما دیجئے.
ان کی دعا اللہ نے قبول فرمائی. اور کہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہیں؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، حضرت ابو بکر کی قبر، حضرت عمر کی قبر ساتھ میں. المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے. اور ان حضرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی، تو دنیا میں بھی ساتھ میں، قبر میں بھی ساتھ میں. اور قیامت کے دن حضور نے فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو میں اٹھوں گا، میرے داہنی طرف ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف عمر ہوں گے. یہ کب ہوگا؟ جبکہ ساتھ میں قبر ہو. اور ساتھ میں قبر ہوئی. میرے بھائیو، تفصیلات بہت ساری ہیں، اس سے بچتے ہوئے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اور ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. شہادت تو مومن کی آرزو اور تمنا ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. کتنے صحابہ اکرام شہید ہو گئے. حضرت حمزہ شہید ہوئے، حضور کے چچا ہیں. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا غزوہ خیبر کے موقع پر. اسی زہر کے اثر سے آپ کے سر میں درد ہوتا تھا، اور اسی درد سر میں آپ کا انتقال ہوا. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کو بھی شہادت کی موت نصیب ہوئی. کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. اور حضور نے تو دعائیں مانگی کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت دیجیے، میں شہید ہو جاؤں آپ کے رستے میں، اور پھر مجھے زندہ کیجیے، پھر مجھے شہادت کی موت دیجیے، پھر زندہ کیجیے، پھر شہادت کی موت دیجیے. یہ حضور کی دعائیں ہیں کہ حضور نے دعائیں مانگی کہ اللہ مجھے اپنے رستے کی شہادت کی موت نصیب فرما دیجیے. تو اس میں غم منانے کی کیا بات ہے؟ رہی بات یہ کہ جن ظالموں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھرانے والوں کو جو شہید کیا، ان کے بیٹوں کو، ان کے بھتیجوں کو، وہ بالکل غلط ہے. اس کو صحیح کون کہتا ہے؟ وہ تو ظالم ہیں جنہوں نے ایسا کیا ہے. ان کو شرم آنی چاہیے تھی کہ نواسے رسول کے ساتھ اس طریقے سے کرنا. یہ تو انتہائی درجے کا ظلم و ستم ہے. اللہ میاں بیٹھے ہیں حساب لینے کے لیے. مالک یوم الدین کا مطلب کیا؟ روز جزا کا مالک. ججمنٹ ڈے باقی ہے. آپ جج مت بنیے، آپ اپنا کام کیجئے. آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، نہ ذوق شہادت، نہ شوق شہادت، نہ عشق حسین، نہ ذوق شہادت. نادان سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت. کالے کپڑے پہننا، شادی بیاہ نہ کرنا، بیوی کے قریب نہ جانا، رشتہ طے نہ کرنا. ایک صاحب ملے چچا کام تشریح اپنے آ گئی کہ وہ 10 محرم سے پہلے رشتے کی بات کرنا کر سکتے ہیں. میں نے کہا ابھی کر سکتے ہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں بھائی. اس میں کیا 10 محرم کے آگے پیچھے کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ یعنی اس مہینے کا تصور ہوتا ہے، جب ذکر ہوتا ہے سمجھتے بس غم مناؤ. ارے بھائی غم کی اسلام میں حیثیت کیا ہے کہ اگر کسی شخص کے کسی رشتہ دار کا انتقال کیا ہو تو اس کو 3 دن سوگ منانے کا حکم ہے. وہ بھی عورت کے لیے. کیسے کہ وہ 3 دن زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی، اور اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو تو 4 مہینے 10 دن تک وہ سوگ منائے گی. اس کے بعد سوگ منانا ناجائز اور حرام. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کب ہوئی؟ اب آج ہم اگر ماتم منائیں، سوگ منائیں تو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. رہی بات یہ کہ غم کا ہونا اور دل کا دکھنا، یہ تو جب تک سانسیں تب تک یادیں ہیں، تب تک تکلیف ہوگی. لیکن کیا آپ ہر دن کو سوگ مناتے ہیں؟ تو خاص کیسے کر لیا آپ نے مہینے کو، دن کو؟ پھر اس میں طرح طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں، سواری بٹھائی جاتی ہیں، اور یہ سوچا جاتا ہے کہ اس میں فلاں آ رہے ہیں فلاں. بالکل یہ اسلامی عقیدے اور نظریات کے خلاف چیزیں ہیں. اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، اور جو لوگ ہیں ان کو سمجھاؤ کہ بھائی ان چیزوں سے توبہ کرو. لیکن تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ کچھ علماء نے بھی بیان کیا کہ اس میں پیسے کا مسئلہ ہے. لوگ آتے ہیں، منتیں مان رہے ہیں، پیسہ ڈال رہے ہیں، کیا ہے، اور پھول چڑھا رہے ہیں. تو آپ میں اور جو مندر ہیں اس میں کیا فرق ہے؟ آپ کے کام میں اور برادران وطن کے کام میں چڑھاوا چڑھانا، یہ چڑھانا، اس میں فرق کیا رہ جائے گا؟ ایمان اور اسلام، ایمان اور کفر میں فرق ہے کہ سب سیم ہے؟ ایسا نہیں ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں،
اس دن کو یا اس مہینے کو منحوس سمجھنا بالکل غلط ہے. حضور نے فرمایا لا سفر, سفر میں کوئی خرابی نہیں ہے. سفر کا مہینہ محرم کے بعد جو آئے گا, زمانہ جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ سفر کے مہینے میں مصیبتیں اترتی ہیں, بلائیں اترتی ہیں. حضور نے فرمایا لا سفر, سفر کے مہینے میں کوئی خرابی نہیں ہے. خرابی آدمی برا عمل کرے گا اس میں خرابی ہے. نحوست آدمی کے برے اعمال میں اور 2 نمبر کی کمائی میں ہے. شراب, جوا, سٹا, یہ سب کمائی کے اندر نحوست ہے. آپ دنوں کے اندر ڈھونڈ رہے, دن اللہ نے بنائے ہیں تاکہ آپ عبادت کرو, کام کرو. اور پھر اس مہینے میں حضور نے فرمایا کہ افضل روزے کون سے ہیں رمضان کے بعد؟ محرم کے مہینے کے روزے. اور پھر اس میں سبیرے لگانا, شربت بانٹنا, یہ سب چیزیں کرنا, کھچڑا بنانا. علماء نے لکھا کہ جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو جو حضرت اہل بیت یعنی حضور کے گھر والوں کے جو دشمن تھے, ان لوگوں نے کھچڑے بنائے تھے. یہ البدایہ والنہایہ کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں, کس طرف کھڑے ہوئے ہیں؟ کھچڑا پورے سال کھاؤ بھائی, کون منع کرتا ہے, حلال چیز ہے. لیکن اس کو کسی دن سے, کسی تاریخ سے خاص کرنا اور اس موقع پر, اور پھر اس کا ایک پس منظر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ تو اہل بیت سے جو دشمنی رکھتے ہیں ان لوگوں کا شیوا ہے. البدایہ والنہایہ دیکھ لو بھائی, اپنی طرف سے کوئی بات نہیں. تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اپنی اولاد کی بھی فکر کریں. یہ نہیں کہ اولاد جا رہی ہے اور پھر ڈھول بجانا. حضور فرماتے ہیں ڈھول, تاشی یہ سب حرام ہے. گانے بجانے کے جو آلات ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تو اس کو توڑنے کے لیے آیا ہوں. اور پھر یہ بھی رپورٹ ملی کہ یہ جو ڈھول وول بجانے والے ہوتے ہیں ان کو پلایا جاتا ہے. دما دم مست کلندر تبھی ہوگا سارا جیب کے اندر, کیونکہ ہمت طاقت چاہیے نا بھائی. اور بوائلر کھا کے طاقت کہاں سے آئے گی؟ تو پھر یہ چڑھاتے ہیں اور پھر بجاتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ دین ہے؟ یہ دین نہیں ہے بالکل بھی. یہ رات ہے, یہ اندھیرا پن ہے, یہ دین سے دوری ہے. اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اولاد کی بھی فکر کرو. مت جانے دو ایسی چیز جگہوں میں. اور ایسی جگہ دکان لگانا بھی صحیح نہیں. ایسے میلے ٹھیلے جہاں پر کفریہ شرکیہ کام ہو رہے ہوں, آپ میلہ ٹھیلا مت لگائیے, اپنی صحیح جگہ پر لگائیے. گناہوں کا حصہ مت بنیے. سمجھ میں آئی بات؟ اور صحابہ کرام کی عظمت اور اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کو ایصال ثواب کریں. کون ایصال ثواب کر رہا ہے؟ اور حضور نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اپنے گالوں کو پیٹے, اپنے گریبان کو پھاڑے اور جاہلیت کے نعرے لگائے, جو اسلام کو پسند نہیں ایسے نعرے لگائے. اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں, ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے روزانہ, اور روزانہ نہ ہو سکے تو کم از کم ان دنوں میں ہی صحیح ہم اہل بیت کو ایصال ثواب کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو, بیوی بچوں کو, آپ کے نواسوں کو, سب کو ایصال ثواب کریں. ان کی روح خوش ہوگی. ان کے نقش قدم پر چلیں, سنتوں کو اپنائیں, غلط چیز کا سپورٹ نہ کریں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں یزید کے معاملات صحیح نہیں تھے, اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی. وہ ملنا چاہتے تھے یزید سے کہ میں دیکھوں اس کا معاملہ کیا ہے, لیکن راستے میں ظالموں نے شہید کر دیا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ سب چیزیں ہیں. انہوں نے غلط چیز پر کمپرومائز نہیں کیا, ہم لوگ غلط چیز پر کمپرومائز کر لیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ حسینیت ہے کہ ہم حق پر جمیں, حق پر ڈٹیں اور حق والوں کا ساتھ دیں, نہ یہ کہ کچھ بھی غلط سلط ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ خلاف شریعت چیزوں کو سنت بنا لی جائیں گی اور لوگوں کی عمر اس میں جوان بوڑھے ہو جائیں گے, اسی خلاف شریعت کاموں میں بچے جوان ہو جائیں گے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ اور یہ کیوں ہوگا کہ علماء اٹھ جائیں گے. علماء مطلب یہ کہ اس معاشرے سے, اس قوم میں سے علماء نہیں ہوں گے, انتقال ہو جائے گا یا وہ کہیں اور چلے جائیں گے. جاہلیت ہوگی اور لوگ خلاف شریعت چیزوں کو سنت سمجھیں گے. تو اس لیے میرے بھائیوں, محرم منحوس مہینہ نہیں ہے, بابرکت مہینہ ہے. اس میں 9ویں 10ویں کو روزہ رکھو, کل پرسوں روزہ رکھو. آج 8 تاریخ ہے, کل پرسوں روزہ رکھو, یا پرسوں نرسوں روزہ رکھو, یا ایک روزہ رکھنے کی بھی گنجائش ہے.
یہ جتنے چاہے روزے رکھو، رمضان کے بعد افضل مہینہ ہے یہ، کوئی 2-3 کی قید نہیں ہے، لیکن کم از کم 2، 9 یا 10۔ حضور نے فرمایا اس کی فضیلت یہ ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہ جو چھوٹے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں یہ فضیلت ہے یہ کرنے کے کام، توبہ استغفار کریں، اپنے گھر والوں پر وسعت کریں 10ویں محرم کو۔ حدیث شریف میں کہ جو 10ویں محرم کو اپنے گھر والوں پر وسعت کرتا ہے، کھانے پینے میں خرچ کرتا ہے، پہننے اوڑھنے میں پیسہ خرچ کرتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا 40 سال کا تجربہ ہے کہ میں نے 10ویں محرم کو اپنے گھر والوں پر کشادگی کی تو 40 سال تک میرے گھر میں کشادگی رہی۔ پورے سال جو شخص 10ویں محرم کو کشادگی کرے گا تو پورے سال اس کے کاروبار میں، گھر بار میں برکتیں ہوں گی۔ یہ حدیث شریف میں یہ کرنے کا کام ہے۔ روزہ رکھنا ہے بھائی۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ میٹھا کھانا سنت ہے؟ حضرت نے فرمایا فاقہ کرنا سنت ہے۔ تو 10ویں محرم کو شربت پینا سنت نہیں ہے، روزہ رکھنا سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔